السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم نون قطنی کی مشق کریں گے، لیکن نون قطنی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے پہلے حمزہ وصل کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ نون قطنی کا تعلق حمزہ وصل سے ہے۔ حمزہ وصل وہ الف ہے جو بعض الفاظ کے شروع میں آتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے، اگر ہم اسی لفظ سے پڑھنا شروع کریں تو اس الف کو پڑھیں گے، جیسے الذین الذین، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ موجود ہو اور ہم دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھ رہے ہوں تو یہ الف خاموش ہو جاتا ہے، جیسے فخوراً الذین، فخوراً الذین، بیچ میں الف ہے، یہ الف خاموش ہو گیا، یعنی اس کی آواز نہیں پڑی جاتی۔ اب آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں اور اس کے بعد والا لفظ حمزہ وصل سے شروع ہو رہا ہو، اس کے بعد والا لفظ حمزہ وصل سے شروع ہو رہا ہو، تو قرآن پاک میں تنوین والے لفظ کے نیچے ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی چھوٹے نون کو ہم نون قطنی کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد حمزہ وصل آتا ہے تو قرآن مجید کی رسم میں تنوین کی جگہ ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، جسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا نون ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے اور نون کو اس کی حرکت کے مطابق ادا کرتے ہوئے اگلے لفظ سے جوڑ دینا ہے۔ اب آئیے اسی قاعدے کی مشق کرتے ہیں اور پورا سبق درست تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا سبق حباً جمع تک تھا، آج ہمارا سبق جہاں گول دائرہ لگا ہوا ہے یہاں سے سبق شروع ہے۔ یہ پورا الفاظ ہے عادن الاولی، عادن الاولی، یہاں چھوٹا نون بھی ہے، اس نون کے بارے میں اوپر بتا چکے ہیں، یہ نون قطنی ہے۔ اسے کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ عین الف زبر ع، گلے سے زور لگا کے نکالیں، عین الف زبر ع، عین الف زبر ع، دال زبر دا، عادہ، عادہ۔ اب اس چھوٹے نون کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے ہوتا ہے، بیچ میں دو الف ہیں، یہ الف نہیں پڑھے جائیں گے، نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زیر نل، نون لام زیر نل، عادنل، عادنل۔ اب حمزہ ہے، اس حمزہ کو ہم واؤ کے ساتھ ملائیں گے، واؤ کے اوپر جزم ہے، حمزہ واؤ پیش او، حمزہ واؤ پیش او، کیا بنے گا؟ شروع سے پڑھتے ہیں، عادنل او، عادنل او، لام کھڑا زبر لا، یہ لام پڑھا جائے گا، یا نہیں پڑھیں گے، یا صرف عربی میں اس طرح لکھے میں آتا ہے، لام کھڑا زبر لا، کیا بنے گا؟ عادن الاولی، عادن الاولی، عادن الاولی، وقفاً، عادن الاولی، عادن الاولی۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے لام ہے، لام پیش لو، لام پیش لو، میم زبر ما، میم زبر ما، لوما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، لوما زا، تا زیر تی، تا زیر تی، لوما ذاتی، لوما ذاتی۔ اب اس چھوٹے نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے، بیچ میں الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، نون کو لام کے ساتھ ملائیں، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نون لام زیر نل، لام زبر لا، لوما ذاتی نلا، لوما ذاتی نلا۔ اب ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، جزم ملانے کے لیے ہوتا ہے، ذال یا زیر ذی، ذال یا زیر ذی، لوما ذاتی نلذی، لوما ذاتی نلذی، لوما ذاتی نلذی، وقفاً، لوما ذاتی نلذی، لوما ذاتی نلذی۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے فا ہے، فا زبر فا، فا زبر فا۔ اب خا ہے، خا کو ہم واؤ کے ساتھ ملائیں گے، واؤ کے اوپر جزم ہے،
جزم ملانے کے لیے ہوتا ہے خا واو پیش خو، خا واو پیش خو، کیا بنے گا فخو، فخو، را زبر را، را زبر را، فخورا، فخورا۔ اب اس نون کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، نون قطنی کو، نون لام زین اللام زبلہ، نون لام زین اللام زبلہ۔ اب ذال ہے، ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، ذال یا زیر ذی، ذال یا زیر ذی، فخوراً الذی، فخوراً الذی، نون زبرنا، فخوراً الذین، فخوراً الذین، فخوراً الذین، وقفاً فخوراً الذین، وقفاً فخوراً الذین۔ اگلا حرف دیکھیں، سب سے پہلے قاف ہے، قاف زبر قا، قاف زبر قا۔ اب دال کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، قدی، قدی، را پیش رو، قدیرو، قدیرو۔ اب اس چھوٹی نون کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے، بیچ میں الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، نون لام زین اللام زبلہ، نون لام زین اللام زبلہ، قدیرون اللہ، قدیرون اللہ، ذال زیر ذی، ذال زیر ذی، قدیرون الذی، قدیرون الذی، قدیرون الذی، وقفاً قدیرون الذی۔ آج کا سبق یہاں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی تختی کا اگلا سبق اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔